نہیں کہنا چاہیے، لیکن اسلام کے ٹھیکیداروں نے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کی اب واقعتاً جو ذہن ہے وہ وہی ہے کہ نفع گزروں سے اوپر مانو ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. بالکل ٹھیک معذرت ہے، کے ساتھ، بہت لیکن شکریہ، یہ وہ سوچ ہے. بہت شکریہ آپ کے خیالات کا، تھینک یو ویری مچ. سجاد بھائی، یہاں پہ غیرت کی اور عدم برداشت کی کوئی بات ہوئی ہے، میں تو ویسے کنفیوز ہی ہو گیا ہوں کہ یہ غیرت اور عدم برداشت میں تھوڑا سا پلیز فرق بتا دیں، اور بتا دیں کیا اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی لحاظ سے؟ بڑی اچھی گفتگو کی ہے سب دوستوں نے. دیکھیں، جو غیرت ہے یا ایک عدم برداشت بنیادی ہمارا موضوع تھا. عدم برداشت دیکھیں سیاسی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، لسانی بھی ہے، صوبائی بھی ہے اور گروہی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے رویے تب پیدا ہوتے ہیں جب کسی قوم کی کوئی اجتماعی منظر اور اجتماعی سوچ نہ ہو. بحیثیت نیشن اگر آپ کی کوئی اجتماعی سوچ اور مفادات موجود ہیں تو پھر آپ چھوٹے گروہوں میں تقسیم نہیں ہوں گے. ٹھیک. اور اگر آپ کے کوئی بڑے گول نہیں ہیں، کوئی اجتماعی سوچ ڈیولپ نہیں کی گئی، تو پھر ہر گروہ جو ہے اس کے اندر ایک عصبیت پیدا ہوتی ہے. اور وہ عصبیت جو ہے وہ کبھی غیرت کے نام پہ، کبھی نیشنلزم کے نام پہ، کبھی سیکٹیرینزم کے نام پہ، کبھی وہ لینگویج کے نام پہ، وہ پھر اپنا کوئی نہ کوئی اثر ضرور دکھاتی ہے. چونکہ ہمارا ٹاپک پاکستان سے ریلیٹڈ تھا اور میں اسی پہ یعنی فوکس کروں گا تھوڑا سا. برِ صغیر کے لوگ یا پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ صدیوں سے غلامانہ طرز زندگی گزارنے کے عادی ہیں. بہت سے ہمارے جو سنجیدہ مورخ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ برِ صغیر کے لوگ کبھی بھی آزاد نہیں ہوئے، اور کبھی ان کے اوپر ایرانیوں نے حکومت کی ہے، کبھی ان کے اوپر یونانیوں نے حکومت کی ہے، کبھی ان کے اوپر آرینز نے حکومت کی. ٹھیک ہے، جو آئے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے. اور جب آپ کے اوپر زمانہ آتا ہے آفٹر اے ڈی کا زمانہ جب آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم یہاں پہ مختلف گروہوں نے حکومتیں کی ہیں. ہندوستان میں جو ہم لوگ ہیں یا ہمارے باؤ اجداد ہیں انہوں نے کبھی آزاد زندگی تو گزاری کوئی نہیں. کبھی غزنوی آ گئے، کبھی غوری آ گئے، کبھی ایبک آ گئے، کبھی خلجی، کبھی لودھی آ گئے، کبھی مغل آ گئے، اور مغل تشریف لے گئے تو برٹش آ گئے. تو غلام سوچ کے اندر ایک صدیوں کا تعصب اور غصہ اور صدمہ جو ہے وہ ضرور پروان چڑھتا ہے کسی نہ کسی رویے کی صورت میں، جیسے میں انڈرسٹینڈ کیا ہے. اور وہ ہمیشہ کمزور پہ ہی نکلتا ہے. عورت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جو سلوک اپنایا جاتا ہے مختلف صوبوں میں اور مختلف حوالوں سے وہ بہت شرمناک ہے، اور عدم برداشت اور تشدد حوالوں سے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن اس کے پیچھے دیکھا جائے تو سوچ تو یہی پیچھے اس کے یہی سوچ کار فرمائے کہ وہ ایک کمزور ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اپنے حقوق نہیں مانگ سکتی، اپنے رائٹ کے لیے بات نہیں کر سکتی. تو نتیجہ کیا نکلے؟ اسے مار دو. ٹھیک ہے، تو ہر طاقتور جو ہے وہ اپنے سے کمزور کے اوپر اپنا غصہ نکالتا ہے، اپنی فرسٹریشن نکالتا ہے، اپنی ایگو کا اس کے اوپر اظہار کرتا ہے. کبھی بھی چھوٹا گروہ جو ہے وہ اپنے سے بڑے کے اوپر نہیں اظہار کرے گا اس چیز کا. تو اس لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی رویہ ہے ہماری قوم کا، جس کے پیچھے صدیوں کی غلام ذہنیت جو ہے وہ اس کی جو سوچ ہے، اس کی محرومی جو ہے وہ کارفرما ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ سوچ اب آپ کی ہمیشہ ہی ٹریول کرتی رہے آگے اور اسی طرح ملٹیپلائی ہوتی رہے. مفکرین جو ہیں، جو آپ کے لیڈر ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کا سولوشن ہوتا ہے، اور سولوشن ہونا بھی چاہیے. جیسے یورپ میں چرچ کسی زمانے میں بہت سٹرانگ تھا، اور لوتھر کی جب موومنٹ چلی ہے تو اسی ظلم ستم کے خلاف چلی ہے نا. عورت کے ساتھ جو کچھ چرچ نے کیا ہے یورپ میں، کسی کو جادوگرنی قرار دے دینا تو اس کو جان سے مار دینا، کسی کے سر میں کیل ٹھونک دینی، لوگوں کو ایکسکمیونیکیٹ کر دینا، قتل کی سزائیں، موت کی سزائیں، یہ تو عام روایت تھی. لیکن جب موومنٹ چلی ہے، جب رینیسانس ہوا ہے، پھر اس کے بعد ریفرمیشنز کا پیریڈ آیا، پھر اس کے بعد انلائٹمنٹ کا پیریڈ آیا، انڈسٹریلائزیشن کا پیریڈ آیا، کتابیں چھپنی شروع ہوگی تو معاملات تبدیل ہو گئے.
ہمارے ہاں تو ابھی تک رینیسانس نہیں ہوا, ابھی تو ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یار ہمیں کچھ اور بھی سوچنا چاہیے. پاکستان کے معاشرے کا ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی وہاں پہ لوگوں کی جو اکثریت ہے آج کے زمانے میں دیکھا جا رہا ہے وہ بڑی منافقت کا اظہار کرتے ہیں لوگ, اور ان میں ایک عجیب طرح کا ڈوئلزم پایا جاتا ہے. اپنی انفرادی زندگیوں میں تو یہ لوگ بہت لبرل رہنا چاہتے ہیں, تمام سہولتیں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پہ سارے جو ہیں وہ انتہا پسند بن جائیں گے. اچھا, ووٹ نہیں دیں گے انتہا پسند پارٹیوں کو, ووٹ دیں گے پولیٹیکل پارٹیوں کو. پھر پولیٹیکل پارٹیوں سے توقع کریں گے کہ وہ اب ان کے اسلامی مفادات کا تحفظ اسی طرح ہی کریں جیسے اسلامی جماعتوں نے وعدے کیے ہیں, اور نتیجہ اس کا یہ نکلا. آپ کبھی منشور نکال کے دیکھیں نا جتنی بھی پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا نہیں, کسی مذہبی پارٹی کا منشور ہے. اب ہوتا کیا ہے, اس کے بارے میں جو ایک اکیڈیمک بات یہ ہے, ایک ہوتے ہیں ریاست کے قانون, ایک ہوتے ہیں اجتماعی آپ کی سوسائٹی کے قانون. ریاست کے جو قانون ہیں آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. مثلا کسی کے اوپر 295 سی 98 سی کا مقدمہ درج ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہے, وہ بندہ عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتا ہے, اس کو فائٹ کر سکتا ہے. پرابلم تب آتا ہے جب اس ملک کی اکثریت اور زیادہ تر عوام آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور وہ آپ کو کبھی بھی ٹالریٹ نہ کریں. اب جیسے پچھلے دنوں ایک فنکار تھے, غالباً حمزہ عباسی نام ہے ان کا, انہوں نے ٹی وی پہ میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا تھوڑا سا کہ کوئی پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی اور اس نے ایک ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں پاکستان میں احمدیوں کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کروں. اب ایک آ رہا ہے, ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور وہ ایک ویل نون فگر ہے, اس آدمی نے کوشش کی کہ میں ایک ڈیبیٹ کا آغاز کروں. اب اس کے راستے میں رکاوٹ کون بنا ہے؟ اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہے آپ کا معاشرہ. ٹھیک ہے, جب معاشرہ یہ کام شروع کر دے تو تب آپ سمجھیں کہ آپ بہت ہی خطرناک پوزیشن پہ فائز. اس کے خلاف کسی عدالت نے یا کسی ایگزیکٹو نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اس کے خلاف پبلک نے فیصلہ کیا, لوگوں میں ریئیکشن آ گیا کہ یہ تم کیا بات کر رہے. ٹھیک ہے, جب معاشرہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ وہ کسی بھی کنٹروورشل ایشو, خاص طور پہ دیکھیں ہمارے ملک میں خطرناک ایشو ہے مذہبی, اور بلوچستان میں ایشو اگر عورت کا آپ اٹھائیں گے تو وہاں پہ وہ خطرناک ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈسکس نہیں کرنے دیں گے. سرحد میں NWFP جو آج کل کا خیبر پختونخوا وہاں اٹھائیں گے, وہاں وہ نہیں اس ایشو کو ڈسکس کرنے دیں گے کہ یہ ہمارا پرسنل, ہمارا کلچرل ویلیو, ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی. سندھ میں کوئی اور معاملات ہیں, پنجاب میں کوئی اور معاملات, لیکن بحیثیت مجموعی یہ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ مذہبی حوالے سے ہم نے ٹالرنس نہیں دکھائی. اور اس کا نتیجہ دیکھیں یہ نکلتا ہے, مکالمہ رک جاتا ہے, عدم برداشت آ جاتی ہے, ملک میں نئی سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی, نئے آرٹسٹ نہیں آئیں گے, نئی تہذیب اور نیا ادب کریٹ نہیں ہوگا, نئے افکار نہیں آئیں گے, کوئی اس طرح کے اچھے انقلابی شاعر پیدا نہیں ہوں گے, ادیب پیدا نہیں ہوں گے, فلاسفر پیدا نہیں ہوں گے, اس طرح کے غیر جانبدار مورخین پیدا نہیں ہوں گے. غامدی جاز صاحب جیسا, میرا مطلب ہے کہ ایک انتہائی قابل اور نیوٹرل مفکر جو ہے اس بیچارے کو بھی وہاں سے ہجرت کرنا پڑی, حالانکہ کلمہ گو ہی ہے نا, اس کے خلاف وہ فتویٰ تو نہیں غیر مسلم ہے. اس قسم کے لوگوں کو پھر وہاں پہ جب نہیں رہنے دیا جاتا ایک اجتماعی سوچ کی وجہ سے, تو پھر حالات دگرگوں ہی ہوتے ہیں, پھر حالات ڈیفینیٹلی ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ عدم برداشت جو ہے یہ مذہبی سطح پہ سب سے زیادہ ہے, گروہی سطح پہ بھی ہے, لسانی سطح پہ بھی ہے, مذہبی حوالے سے بھی ہے, فرقہ وارانہ تو ہے ہی ہے. پھر آپ کے گھروں میں بھی اسی طرح عدم برداشت پائی جاتی ہے. جیسے بات کی دوستوں نے, خواتین کے حقوق کی بات ہے, غیرت کے نام پہ انہیں قتل کر دیا جاتا ہے, بچوں کو پسند کی شادیاں نہیں کرنے دی جاتی, ان کی مرضی کے ان کو پروفیشنز نہیں چننے دیے جاتے. تو یہ بحیثیت مجموعی ایک عدم برداشت کا ایسا رویہ اس سوسائٹی میں سرایت کر چکا ہے جس کے بڑے خطرناک جو نتائج ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور آج اگر اس کے معاملے میں یہ لوگ, ہمارے حکومتی ادارے اور ریاست خاص طور پہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ان کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور دنیا نے
اس سے زیادہ پوری معاشرتوں کو سوسائٹیز کو ایجوکیٹ کی ہے اور دنیا کی ترقی یافتہ اقوام بنایا ہے. تو اس لیے بالکل پاکستان کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومتی ریاستی ادارے آج اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کریں، ایجوکیشن کا سسٹم، اخلاقی ایجوکیشن کا سسٹم اور بحیثیت سوسائٹی جو نارمز ہیں آپ کی سوسائٹی کے ان کو بہتر کیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایک آدمی جو عام روڈ کے اوپر ٹریفک وائلیشن کرتا ہے، ہر طرح کی وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے، وہی بندہ موٹر وے پہ جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریٹ قائم ہے، اسے پتہ یہاں میں نے یہ وائلیشن نہیں کرنی. تو اٹ مینس کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈائریکشن دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ڈائریکشن کا ادارہ اور کوئی اتھارٹیز موجود ہیں، اور یہاں ریاست اپنا کردار بالکل ادا نہیں کر. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی منصور بھائی. ابھی اس سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ جب مجموعی طور پر آپ کسی معاشرے میں جیسے مذہب کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، اس کے اوپر ٹالرنس جو ہے وہ نہیں دکھائیں گے، اور یہ ایک مجموعی طور پہ ہوتا ہے لسانی اور گروہی سے نکل کر، تو وہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ پھر معاشرے میں منافقت آ جاتی ہے، ہائپوکریسی کا شکار. یعنی ایک لحاظ سے وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ دکھانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. تو اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ دیکھیں یہاں پہ پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ معاشرے کا معاشرتی، پھر میں وہ غیرت کا لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کا جو معاشرتی دباؤ ہے، یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا پڑے گا یورپ کے ساتھ. دیکھیں ہم لوگ پاکستان سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں، جتنے بھی ہمارے پینل میں اس وقت بیٹھے ہیں سبھی کے سبھی پاکستان کی پیدائش ہیں. یہاں پر آ کے ہمارے اندر جو سب سے پہلی جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ بنیادی طور پر یہاں معاشرے کا ڈائریکٹلی ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. ہمارے ممالک میں، پاکستان میں بہت زیادہ معاشرہ جو ہے وہ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے. اور یار تو کچھا پا کے نکل آیا، پینٹ پانی چاہیے سی، مسجد میں ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں ہے یار، وہ نیچے ہونی چاہیے تھی. یعنی کہ انگلیاں اتنی اٹھتی ہیں آپ کے اوپر کہ وہ سائیکولوجیکلی آپ اتنا پریشر میں آ چکے ہوتے ہیں کہ آپ پھر معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. پھر وہ ایک گھر سے معاملہ شروع ہوتا ہے، محلے میں، پھر محلے سے شہر میں، اور پھر وہ اسی طرح کے ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں اسی ماحول کو لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اسی طرح حکومت بنتی ہے، اور وہ حکومت آ کے بھی پھر اسی معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنا ایجنڈا تبدیل کرتی ہے. دیکھیں یہاں پر لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق رکھنا پڑے گا. لیڈر قوم کو ایک راہ دیا کرتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، وہ قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ایجنڈا وہ لے کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان ہماری قوم کو لیڈ کرنے کی بجائے ہماری قوم کے اندر جو برائیاں ہیں، جو زیادہ ووٹ بینک ہے، جیسے ابھی ہم مذہب کو فوکس کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1949 کے بعد پاکستان کا تصور ہی بدل کے رکھ دیا، اسلامی دے دیا گیا، اور اس میں ووٹ بینک آپ کا پتا کہ 95% مسلم آبادی ہے. وہ کتنے لیول پہ مسلمان ہیں نہیں وہ الگ بحث ہے، لیکن سیاستدان نے اس کو کیچ کیا مذہب کے نام پہ. وہ ایک طرح کا پریشر بن گیا، اس کو استعمال کیا ضیاء الحق نے. 10 سال اس نے جو ریفرینڈم کرایا، ابھی سجاد صاحب نے اسی کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس نے وہ پریشر تھا، معاشرتی پریشر تھا کہ ہاں بھائی جنرل تھا، چیف آف آرمی سٹاف تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ اس نے پریزیڈنٹ بننا ہے. بھائی کیا چوائس تھی اس کے پاس؟ کیا کہتا؟ نہ اس کے ساتھ کوئی پارٹی تھی، کیا کرتا؟ اس نے کہا اگر آپ کلمے کو مانتے ہیں، اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں، تو اس کی یہ 5 انگلیاں ایسے کھڑی تھی، کس کا مطلب ہے کہ ضیاء الحق نے 5 سال کے لیے صدر منتخب کر لیا. دنیا میں اس سے بڑی جاہلیت کبھی دیکھی ہے کبھی کسی قوم نے؟ ہمیں ذکر اس چیز کی کرنی چاہیے، ابھی سجاد صاحب نے ذکر کیا، یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے لیے اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. دیکھیں یہاں میں تھوڑی سی ریزرویشن ہے میری کہ اسٹیٹ ایک الفاظ میں کہلانے کو تو اسٹیٹ ہے، لیکن اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ہم میں سے ہی افراد اٹھتے ہیں، افراد ہم ہی ان کو الیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب سے پہلے اپنی قوم کو ایک سوچ دیں کہ وہ اپنے اندر انفرادیت میں دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو فرد واحد کے طور پہ دیکھنا شروع ہو جائیں، وہ کہ آپ کو یورپ میں آ کے ملتی ہے. وہ کہ ہمارے بچے، ہم فیملی کی شکل میں اپنے گھر میں ہمارا ایک اپنا ماحول ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم یورپ میں یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے
اور کچھ حالات کی وجہ سے معاشرے تو نہیں کہہ رہا، لیکن ہم اپنے بچوں کی اس طرح گرومنگ کرتے ہیں یا اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح ہمیں قانون بیسیکلی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح کرنا ہے. ورنہ ہم پنجابی ہیں، دیسی ہیں، کون تھپڑ مارتا ہے کھلے عام بازار میں اپنے بچوں کو؟ مار کے تو دیکھیے ایک دفعہ. یہ یکدم نہیں ہوا، یہ ایک شعور پیدا کیا ان لوگوں نے، اور اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ کیا وہ ہمیں ایک چیز بری لگتی ہے. ہم پاکستان جاتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی تھپڑ مار رہا ہوتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ہم بھی وہیں کی پیدائش ہیں کہ یار نہیں یہ غلط بات ہے. لیکن یہ اچھے اور غلط کا تصور ہمیں یورپ میں آ کے ملا، اور کس کی وجہ سے؟ کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا، شعور دیا اس چیز پہ، انفرادیت پہ. ہمیں اس چیز پہ آزاد کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مذہبی لحاظ سے اپنے علماء سے ہم سوالات کریں. کسی مولوی کا تصور نہیں ہے اسلام میں، کسی مفتی کا تصور نہیں ہے اسلام میں، اور اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس میں آپ کے اوپر فتوے جاری ہوں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مولوی کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہی ہے. تو وہی چیز ہے کہ یار اسٹیٹ کہتی ہے کہ میں مرغی پکڑتا ہوں پہلے یا انڈا پکڑوں، تو اسٹیٹ کی کہاں، کون سی اسٹیٹ؟ کوئی اسٹیٹ نہیں آئے گی. ہاں جی بالکل صحیح ہے. ہاں جی منور صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ کی بات سن کے وہ بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ میرے خیال کافی ساری باتیں جمع کر کے. سر جی مذہبی طور پہ تو بات ہوگی منور صاحب، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ساؤتھ ایشیا ہے جس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، وہاں پر تو بڑے ڈفرینٹ قسم کے مذاہب ہیں، اور کہہ لیں ایک طے درد ہے، چھوٹے چھوٹے معاشرے بھی ایک قسم کے کہہ لیں آپ، کیونکہ جہاں پہ کسی ریجن میں کوئی آبادی کسی خاص طبقہ فکر کی زیادہ ہوگی، مکتبہ فکر کی، تو وہ وہاں پہ اپنے قانون جو ہے وہ لاگو کریں گے. جی ایسے نہیں کرنا، یہ ان کی غیرت ہے، مطلب ان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ علیحدہ ہوں گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیرت ہے اور جو عدم برداشت ہے وہ ان کے فکری نظریے کو بھی ظاہر کرتی ہے، مطلب کیا ایسا ہے؟ پہلے کر بھی چکا ہوں. غیرت جو ہے وہ انسان کے مذہب سے اس کا نہیں ہے. مذہب سے مراد مطلب عیسائی کی غیرت ہے، مسلمان کی غیرت بھی غیرت ہے. اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ ٹیپیکلی کسی ایک مذہب کے ساتھ ہوں. جو عدم برداشت ہے وہ آپ کے معاشرے کے اندر مختلف صورتحال میں ہے. عدم برداشت آپ کی فکری ہے، جیسے میرا خیال ہے اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ پہلے بتا چکے ہیں. میں معذرت نام بھول گیا ہوں. پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے یہاں پر. لیکن میرا اب میں چونکہ ہم کافی دیر سے اس چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں، عدم برداشت کے اوپر، میرا خیال ہے کہ یہاں پر اگر کچھ ایسی سچویشن ہو کہ ہم لوگ یہ بھی تو دیکھیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جو بیسیکلی میری فیلڈ بھی ہے، کیا عدم برداشت اور غیرت یہاں پر ہے کہ نہیں ہے. میں اپنے کچھ ذاتی ایکسپیرینسز بتاتا ہوں. جب میں ریسرچ کر رہا تھا اپنے ماسٹر کی، تو اس ٹائم کی آپ کو ایک مینٹل ہم لوگوں کی جو سوچ ہے، ہم پاکستانی سوچ جو لے کر آتے ہیں کہ یار بس محنت کرنی ہے، فٹافٹ رزلٹ لینا ہے اور دیٹس آل. برداشت نہیں ہے. اب نہ برداشت ہونے کی صورتحال میں بہت سارے ایسے لوگ یا بہت سارے ایسے کولیگز جو کیئر تو کر رہے ہیں لیکن رزلٹ ان کو نہیں مل رہے. رزلٹ نہ ملنے کی